توجہ رکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. آپ انٹرنیٹ پہ بھی سن سکتے تھے اور سنتے بھی ہیں. تو کہتے نہیں لائیو سننا ہے. تو جی لائیو آ گیا تو سنو نہ ہوں. میں آیا بیٹھا ٹھیک ہے. آپ موبائلوں کو جیب میں ڈالو لائیو دیکھو. میں ویسے ہی آنکھ چک پا کے گل کرنے دا عادی ہوں. سمجھ آئی؟ گوڈے پھڑی بیٹھے ہو سونے ہو تکڑے ہو کے چوکڑیاں مار کے بہو. کوئی بندہ سستی دا شکار نہ ہوئے پتر تکڑے ہو کے بہنا ہی. آئیے ذرا ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جیب میں ڈالیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس واسطے ہم درود پاک پڑھیں گے تو برکات میسر آئیں گی. اور یہ جو مہینہ شروع ہو گیا ہے اگر اس میں نہیں پڑھنا تو پھر کب پڑھنا ہے درود؟ ہم تو اس میں اور زیادہ محبت اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. کوشش کریں روزانہ کا 1200 مرتبہ درود پاک پڑھ کے حضور کی خدمت میں تحفہ بھیجا جائے. ٹھیک ہے. کوشش کرنے سے سب کام ہو جاتا ہے. آپ کوشش شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ 12,000 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے. صرف بات کوشش کی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جو موضوع میرے ذمہ لگا ہے وہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں مناتے ہیں. یہ موضوع ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ وفا کروں. دوستان عزیز صحیح بات یہ ہے ہمارے اسلام کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ آ جائے نا تو یہ جو مولویوں کے جھگڑے ہیں یہ جو مرضی کرتے رہیں ہم پٹڑی سے اتر نہیں سکتے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہمارے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرے، بیٹا دے یا بیٹی دے، اس کا عقیقہ کرو. پنجابی جو حقیقہ کہہ چھڑ دینے. عقیقہ بیسک ہے کیا؟ ولادت کی خوشی کا کھانا ہے. میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں جو چوٹ مجھے کوئی نہیں اچھے لگتے. گوڑے چھڑو سونے آپ نے بولنا ہے بول سکتے ہیں ورنہ سیٹیں بدل لیں اپنی. میرا کوئی ایسا ماحول ہے. یہ عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہے. اللہ نے اولاد عطا کی ہے اس کے پیدا ہونے کی خوشی کرو. یہ عقیقہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 7ویں دن کریں، نہیں کر سکتے 14ویں دن کریں، نہیں کر سکتے 21ویں دن کریں. اگر تب بھی گنجائش نہ بن پائی زندگی میں جب چاہیں کر سکتے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لڑکے کے لیے 2 حصے ہوتے ہیں. بڑے جانور چھوٹا ہو تو 2 جانور ہیں اس کے لیے. لڑکی کے لیے سنگل ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس کی وہی شرائط ہیں جو قربانی والے جانور کی شرائط ہیں. اسی طرح گوشت تقسیم کرنا جیسے قربانی کا کرنا ہے. یہ عقیقہ ہے ولادت کی خوشی کا کھانا. میں ایک سادہ بات کہتا ہوں کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کی ولادت کی خوشی منائی جائے تو جو اسلام لے کے آیا ہے اس مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی نہیں منانی ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ ہے بیسک، یہ ہے بنیاد، یہ حقیقت ہے اس بات کی. اس کو سمجھو. یہ جتنے حضرات نوجوان بیٹھے ہو نا ایویں مرزے تے پلمبر تے انجینئر سن کے ایویں دماغ بگاڑی پھر دیو. اللہ دا نام منو. یہ سننا بھی ہوندا کسی چج دے بندے نو سنو. اندر دی دنیا تے بدلے نا چج دے بندے نو سنیا کرو. تو جدا اپنا پیو کہندا نام ہے بابی نام ہے وابی تے میں کہیا وابی دا مطلب تے تو وابی نہیں تے بابی دا مطلب ہے کہ میں کسی بابے دا نہیں. میں کہیا واقعی تیرا کو پیو کوئی نہیں. جے تیرا پیو ہوندا نا آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. کہندا میں کسی بابے دا نہیں. تو واقعی یہ تو مشترکہ محنت دا نتیجہ ہے. ادھا دے کتھوں بابے دیندے نے؟ خدا کا خوف کر یار. یہ تینوں ہی دین سمجھ آ گیا 1400 سالاں تو بعد امت دے وچ کسے نو سمجھ نہیں آیا. کدی غوث پاک نو پے گیا ہے، کدی صحابہ نو پے گیا، کدی اہل بیت نو پے گیا ہے. میں کہا دل تو کردا ہے بابا جی خادم حسین رضوی والی بولی ہے جواب دیواں بدر در کتیا مالکا نو پے گیا ہے. بولو سبحان اللہ. توجہ توجہ. او پوت او ساڈی کمپنی نہیں ہے.
ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਧਰ ਹੋਵਾਂ। नाराज नहीं होना आप हजरात ने भाई। तो इस बार पुत्र साड़ी महफिल, वाह भाई वाह, ये हजूर दी महफिल चाहे तकड़ा होके बह, खुश होके बह यार। तो मैं जो बात कर रहा हूं ये बात समझ आई है आप हजरात को? वो विलादत की खुशी मनाने का कॉन्सेप्ट ये हमारे इस्लाम ने दिया भाई। तो हर बंदे की विलादत की खुशी मनाई जाए तो जो इस्लाम लेके आया उस हबीब की खुशी कौन मनाएगा? आवाज समझ आ रही है आप सभी हजरात को? भाग के कोई ना कोई सवाल कर देता है, नहीं जी नबी पाक तो 1400 साल पहलों आए सन तो तुसी हुण ताईं खुशियां मनाउंदे हो, नबी पाक तो पर्दा भी फरमा गए, हजे ताईं तुहानू चाह चढ़े ने। भज के सवाल कर छड़दे ने। मैं क्या खलो तेरा ये भी इलाज कर लेने, तू आओ आसरा तो कर। आपको पता मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं और आला हजरत का मैं मलंग हूं। बात तो हम खोलेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कहा ये क्या मतलब है भी 1450 साल जिसकी पहले विलादत हो क्या हम उनका जश्न नहीं मना सकते? कहानी पर्दा भी तो कर गए हैं। मैंने कहा मौत आई थी बस कदम चूमे चली गई, वो तब भी जिंदा थे वो आप भी जिंदा हैं। पहले तो यहां आना। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। टाइम थोड़ा है वरना ये ना रहते जिन्ने वसी शौक ना लुआने शायद ही कोई लुआवे। समझ आई ना? तो इस वास्ते टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। मैंने 2 जगह आगे चल के हाजिरी पेश करनी है। तो इधर समझो वेलने चाया के करिए तो भी राजी करना है। जरा तवज्जो मेरे हाल रखे आज 1400 साल पहले पैदा हुए थे। अब मैंने कहा इधर देखो, इसका मतलब ये नहीं है, तवज्जो मेरी तरफ भाई, दाएं बाएं ना देखें बेटे, मेरी तरफ देखें। इसका मतलब ये नहीं है कि नबी पाक 2021 या 20 में पैदा हुए, नहीं नहीं, पैदा तब हुए थे। बस ये दिन आता है मुसलमान खुशी का इजहार करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। लो ये क्यों? मैंने कहा यार मुझे एक सादा सी बात बताओ, 27वीं रमजान आती है, तुम अपनी मस्जिद में महफिल करते हो? अगर कोई वापी देवबंदी बैठा तकड़ा हो पुछो नु, मैं बखाना तुहाड़ियां मसीतां ते तुसां लाइटां भी लाउंदे हो, तुसी उस रात नूं खत्मे कुरान दी महफिल भी करदे हो। मैं कहा साडा 30 दा खत्म होवे ते हराम कहिंदे हो ते 27वीं नूं खत्मे कुरान तुहाडा जायज हो जांदा है। आपकी आवाज कमजोर हो। एक मिनट ओ खलो होता सही। ओ नारियां टाइम ना लाओ, मेरी गल सुनो, अल्लाह दा नाम जे बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। एक तो ये मसला भी समझे। आखिर नहीं ये तो कुरान खत्म होता है, तो मैं क्या ओथे भी कुरान ही खत्म हुंदा ही, तैनू कोई नहीं पता? बच्चे भी कुरान खत्म कर देने, बंदे भी पढ़ देने। वैसे भी 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ा जाए तो पूरे कुरान पढ़ने का सवाब होता है। तुसा कुरान पढ़ो तो खत्म जायज है 27वीं नूं, असां पढ़िए तो 30 ते भी जायज नहीं। बंदे दे बच्चे बनो यार, दीन दे विच दोहरा म्यार है। क्यों भाई? इंसान बनो। भाई आप में से जो चुप बैठे मैं तो लगता तुसी भी को अपनी पार्टी दे ही हो, टेंशन क्यों लई बैठे हो? जागो सूफी साहब, टेंशन ही लई बैठे हो। और मेरी गल समझ आउंदी पई है तो मेरे गल नूं पल्ले बनो। क्यों खत्म हराम है? तेरा जायज है, साडा हराम है। पढ़िया तू भी कुरान है, पढ़िया सी भी कुरान है, तेरा जायज है, साडा हराम है। बल्ले ओ शेरा, तेरे प्यो दा दीन है ना, जो तेरा दिल आखे आखी जावे। बंदा बने तो जवाब काट। नहीं जवाब तो नहीं है। मैं कहा तू मनन ते आवे ना, तो कहते हमारे मदरसे में खत्म बुखारी का प्रोग्राम है। मैं कहा माशाअल्लाह, इत्थे बुखारी दा भी खत्म हुंदा पिया, साडा 30 दा नहीं करन दिंदे। अल्लाह समझ की तौफीक दे दे। ये लोगों ने ऐसे ही अपने दिमागों के अंदर ना अटकाए हुए हैं रोड़े, हालांकि इनकी हैसियत नहीं है। हैसियत ये है जो मैं बता रहा हूं। मैं कहा दसो 27वीं दी रात महफिल क्यों की थी? जे सुन्नी तो करन तुसी क्यों की थी? दसो मैनू। तवज्जो मेरी तरफ रहे आप हजरात की सबकी, दाएं बाएं ना देखा करें, मेहमान आते जाते रहेंगे। इधर देखें तो वो पता क्या कहते हैं, कारी साहब तैनू नहीं पता है बरकत वाली रात है, ये विच कुरान नाजिल होया सी। ते मैं क्या कि कुरान इस साल नाजिल होया है? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, कुरान इस साल नाजिल हुआ है? कहते हैं नहीं 1400 साल पहले। तो मैं क्या कुरान भी 1400 साल पहले नाजिल है, तो हुण तक जश्न नुज़ूल दे। इस बात को समझो भाई, सादा बात है। और नहीं समर साहब तुसी किसी और पासे गल ले जांदे पे हो। मैं कहनी मैं तेरे घर ही ले जावांगा, टेंशन ना ले, किसी और पासे नहीं। बता मसला क्या है? वो कहने लगा जनाब कुरान उदों ही नाज़िल होया ते महफिल हुण। आखे इस वास्ते जदों 27वीं दी रात आउंदी है ना, ते फिर सानू आउंदा है चेता भी ये रात है जिहदे कुरान आया सी। ते जदों आउंदा है ना चेता,
تو پھر سانو چڑھدا ہے چاہ تے خوشی، تو پھر اسی کردے ہاں محفل۔ اب میں کیا خدا تینوں عقل دے وے، جس رات قرآن آوے تے تینوں چیتا آ جاندا تے چاہ بھی چڑھدا ہے، تے جس 12 ربیع الاول نوں قرآن آلا آیا ہے تینوں انہاں دا چیتا نہیں آوندا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ توجہ، جس کو سمجھ آئی ہے وہ صرف سبحان اللہ فرمائے۔ کیوں بھئی کو گل سمجھ آئی سنگیانوں؟ کوئی نہ آئی؟ آ گئی ہے؟ اگر آ گئی ہے تو تھوڑا سا اور آگے چلیے جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ اور یار اگر یاد ہی آتی ہے، قرآن کی یاد آ جائے تو محفل جائز ہے، چنڈیاں بھی جائز نے، لیٹاں بھی مسجد تے جائز نے، تو یہ قرآن آلہ جے دے اتے سارا قرآن نازل ہویا، اس نبی دی یاد آ جائے تو کہتے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ بندے دے پت بنو، اگر میرا نبی نہ تشریف لے آؤں تے کچھ بھی نہیں سی ہونا، ایک قرآن بھی نبی دا صدقہ جے، تو پھر پہلے جشن تے حضور دا باندا ہے۔ او نہیں او کاری صاحب گال تو آڈی ٹھیک ہے، لیکن تسی نا تھوڑا جا کام ودا دن دے ہو۔ میں کہا کی میں آخر دیکھو نا سال دے 2 عیداں نے، چھوٹی تے وڈی، تسی تا عید میلاد النبی بھی کہہ چھڑ دے ہو، عیداں تا 2 نے، تیسری تا ہے ہی نہیں، ایک کتھوں آئی؟ میں کہا بس اے گال سی، میں دماغ چلے تو سانو کدی پوچھیا ہے؟ گرامی قدر حضرات سن لو مسئلہ، میں آکھیا عیدہ میں تینوں ہور بھی کٹ دینی ہے نا، پھر تو ویکھنا ہے آڑا دواڑا، فرنٹ سیٹاں والے ذرا یار، فرنٹ سیٹاں والے علماء بیٹھے نے جناب میری سرپرستی واسطے، آپ بے فکر ہو جاؤ۔ ویسے میں جڑی گل کردا میں ذمہ دار ہاں، عیداں 2 نہیں، ہاں جڑیاں واجب نے او 2 نے، جڑیاں واجب نے او عیداں بہت جے، ایک سال دے وچ 50-55 دا میں کٹ ہی لواں گا۔ لہ تو ایڈا کہ تیرا قد گلاں تو ایڈیاں بڑیاں کردا، میں کہا مجھ جدوں بھی زور لاؤں دی کلے دے سر تے لاؤں دی، بندے دے سائیں تکڑے ہونے چاہیے نے۔ میں کہا تو اٹھا نسائی شریف حدیث نمبر 1047 چوک کے پڑھ ابو داود شریف کتاب الجمعہ پڑھ، حدیث سچ کی لکھے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا ان الجمعۃ عید للمؤمنین، فرمایا جڑا جمعہ مومنہ واسطے عید ہے۔ دسوئے ہر جمعہ عید ہے یا ایکو جمعہ سی؟ بولو۔ تو میں کیا تکڑے ہو وہ جڑے کہندے نے 2 عیداں نے، میں کیا ہر جمعہ بھی ہے ہی نہیں بھئی۔ آپ کئی بندے بڑے خوش ہو رہے ہیں اور کئی تو کھبے ہی بیٹھے نے، یار واہ بھائی منٹا چ مسئلے حل ہوندے پے نے یار، او یارا جاگو اکھے عیداں 2 نے، میں کہنا ہر جمعہ عید ہے، اگر حضور نے نہیں فرمایا ساڈے نال گل کر، اکھے آکھیا تے ہے تے میں کہا فے من، میں مسئلہ پہلے یار واجب 2 نے، چھوٹی تے بڑی، ہر جمعہ عید ہے، یہ واجب نہیں ہے، عید ہے، منانی ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے، خوش ہونا ہے، نویں کپڑے پاؤنے نے۔ ہن سمجھ آئی ہے؟ یہ دا مطلب ہے کچھ نہیں عید ہے تو تم پڑھتے کیوں نہیں؟ میں کہا جمعہ عید ہے نا، اکھے آہو میں کہا پڑھتا نہیں۔ میں فیصل آباد تقریر پہ کرا، ایک کہنا میں پڑھدا ہننا، میں کہا دس کیڑی؟ کہندا جمعہ عید ہی ہے جڑے جمعہ پڑھی دا ہے۔ میں کہا میں تینوں چیلنج کرنا، جا اٹھا اپنے مولوی نوں، ہونی میں ایتھے ہی بیٹھا، انہوں پوچھ شریعت دے وچ عید دی نماز دا ٹائم کیڑا ہے؟ عید دی نماز دا ٹائم سورج نکلنے تو 20 منٹ بعد شروع ہوندا ہے تے 12 بجے تو پہلے مک جاندا ہے، او زوال دے ٹائم تو پہلے حضرات علماء بیٹھن، اگر یہ تمام فقہ دیاں کتاباں اصول دیاں چ نہ ہوے میں ذمہ دار تے میں آکھیا عید دا ٹائم ہی 12 بجے مک جاندا، تو 2:30 بجے کیڑی بےبے والی پڑھدا کھلوتا عید کو، مینوں بھی تے دس۔ اے جمعہ تے جے اینوں عید کہی نہ تے پھر جمعہ کتھے پڑھیا؟ پھر دا مطلب تو عید پڑھی، جمعہ تو نہیں نہ پڑھیا یارا۔ کہ میں ہن میری گل دا جے کوئی وزن ہے نا تے پھر سبحان اللہ تے بن دی یا ثابت کر جمعہ پڑھی ہے تے عید کیوں نہیں پڑھی، تے جے عید پڑھی ہو تو جمعہ کیوں نہیں پڑھیا؟ پوت پینٹ والیا ہو، لال پینٹ والیا تکڑا ہو، کو منہ دا تالا کھول، بول سبحان اللہ۔ ادھر دیکھے میری طرف، کو سمجھ آئی ہے؟ خوش تے بڑی بیٹھے ہو، اگلی گل بھی سنیا جے، جمعہ عید ہے،
آپ کو پتا سال 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੁਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਕੂਅ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ, ਕੋ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕੋ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਸੁਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਸਜਿਦ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਲੈ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਕੈਸੀ ਟੋਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਪਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਢੀਆਂ ਹੀ ਔਖੀਆਂ। ਤੋ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਜੁਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? 365 ਦਿਨ ਨੇ, 7 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਜੁਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਹਰ ਜੁਮਾ ਈਦ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਪਿੱਟਣ ਡਿਆ 2 ਈਦਾਂ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, 2 ਈਦਾਂ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 52 ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ? हर जुमा ईद है। क्या कर रहे हैं यार आप हजरात? 2 ते 52 टोटल 54 ईदां बर्दाश्त हो जांदियां ने। एक मिलाद मुस्तफा अली ते मौत क्यों पैन डई है? वाह भाई। और सुनना देखो, ये बात मैंने कह दी, आपने सुभान अल्लाह कह दी, लेकिन गल नूं लावांगे सिरे। मेरा सवाल यह है, जुमा ईद क्यों बने हैं? ओ बह जा काका, ओ बह जा थले, ओ अल्लाह दा नाम ही बह जा। छेती कर मुंडिया, छेती कर, खुशबू नहीं सिड़नी पुत्र, बस बह जा। ये खुशबू वाला बेटा है, इसकी भाई बाहर खिदमत कर दें आप सभी। हजरत बाहर चला जा पुत्र, तवज्जो फरमाएं। जब घूमता है ना तो सारी गल भुल जाती है। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। मैं क्लास बहन वाला बंदा। जुमा ईद क्यों बनया है? आखे आहो यार गल तो सोचने की तो है। तो मैं क्या कभी सोचिया करो जुमा ईद क्यों बना है? कहता मैनू नहीं पता। मैं क्या पुत्र जे पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। सुनो जुमा ईद क्यों बने हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नसाई शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, फरमाया फीहे खुलिका आदम व फीहे कुबिदा। फरमाया इसे जुमे वाले दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, इसे दिन आपने पर्दा फरमाया। ये विलादत आदम का दिन है, इस वास्ते ईद बनिया। सियालकोटिया जिस दिन हजरत आदम पैदा होन, अगर वो ईद बन सकता है तो जिस दिन सारे नबियों का इमाम पैदा होवे फिर वो रबीउल अव्वल ईद क्यों नहीं बन सकता? को समझ आई कि कोई ना? आपको किसने कहा ये ईद नहीं है? अगर ये हदीस नहीं है तो हमारे साथ बात करो। कहता हदीस ते है। तो मैं क्या हदीस है पर तेन अकल नहीं? आना आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। और फिर अगला गाल भी ना, बस औकात में कहते हैं उसी दिन नबी पाक आए, उसी दिन गए तो तुम जश्न मनाते हो ते रोंदे नहीं तुसी। उसी दिन नबी पर्दा फर आदम अलैहिस्सलाम उस दिन पैदा, उस दिन पर्दा फरमाया। तो अल्लाह ने ईद रखिया, इनू मातम करने वास्ते इजाजत नहीं दी। पता चलिया नबी आवे तो ईदां होंदियां ने, जानते रोना नहीं। ये साडे वास्ते आर्डर है। अच्छा ये भी सवाल है क्यों तुसी हयाती च ना सुनिया हो गया उलमा नू कढ़ के। ये तो पढ़न पढ़ाने वाले लोग ने ना, मैं आवाम दे नाल मुखातिब हां। तुसा ना सुनिया होएगा जदों नबी आवे ते असां ईद करने, जानते क्यों कुछ नहीं करते? सुनो, इस वास्ते जदों नबी दुनिया ते आउंदा है ना, यह जुमले दा मुल पाया जे, उदों उम्मत दी ईद हुंदी है। ते जदों नबी दुनिया छड़ के जांदा है, नबी दी अपनी ईद हुंदी है। कहंदा क्यों? मैं क्या और रब दी बारगाहे खास जा रहा है और नबी ने जिहड़ी ड्यूटी दी पूरी हो गई, अल्लाह ने देना इनाम। ते अज ते नबी दी अपनी ईद दा दिन है ना, इस वास्ते सानू रोन पिटन दा आर्डर। ओए उची बोलो सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, इन्हां मसले नू समझण दी कोशिश करो। ये हर महफिल च असीं भी कदी डिस्कस नहीं कीते।
और बड़े खास मसले जे आ जेडे मोबाइल निके निके सवाल ने ना इंशाअल्लाह तुहाडे इंज हल हो जाणगे मिनट लगेगा सारे हाँ अगर किसी दे होण तो सानू दस भी सकदा है ताकि उन्हां ते भी मैड़ा फेर छड़िए इस वास्ते ये कहना कि ईद है तो जनाब उसी दिन पैदा भी उस दिन फौत भी हुए मैं क्या फिर भी ईद है यही तो बात है देखो ना कुरान मजीद आप कुरान मजीद तुहाडी अलमारियां कित्थे ने कुरान ना अलमारियां इहदे विच कुरान शरीफ ते उधर ओ सामने कुरान शरीफ तशरीफ फरमाए चुको 16वां पारा सूरा मरियम पढ़ो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ मौजूद है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हजरत ज़करिया ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ मौजूद है पढ़ के देखो वो फरमाते हैं वसलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या फरमा जिस दिन मैं पैदा होया ਉਹਦੇ ਤੇ भी सलाम जिस दिन मैं फौत होया उस दिन ते भी सलाम जिस दिन मैं क़यामत ਨੂੰ उठा फिर भी सलाम पता चलिया नबी आवे तां भी सलाम ते जश्न है नबी जावे तां भी सलाम ते जश्न है नबी क़यामत ਨੂੰ उठे फिर भी सलाम और जश्न है इसी वास्ते ते आला हजरत ने फरमाया मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा काश महशर में जब उनकी आमद हो और मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा पढ़ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों यह मैं नहीं फरमाया आला हजरत ने समझ आ रहे और यार नबी की मौत का सिलसिला ही उम्मत से जुदा होता है तुसी एवें हर चीज नाल जोड़ी जाते हो नबी आए तब भी सलाम जाए तब भी सलाम समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आपको तो ये कहना कि जिस दिन आए थे तुम जश्न मनाते हो जब गए थे तो तुम रोते क्यों नहीं और अगली गल भी इस गल का मुल पा बह जाओ थले ओ पुत बैठा थले छेती कर ओ थले हो करना तुम्हें थले हो पिछले नु ओ पुत मोबाइल जेब च पाने में तकल्लफ की बैठा यार जेब च पाए अल्लाह का नाम मन गल सुन मेरी वो सारे पिछले आंजा वेखना पता नहीं की होण डया जेब च पाए आ जिहड़ी मैं गल करन लग्या जे इस गल नु समझिया जे जरा जागदे बैठे हो पता नहीं केड़ी सी गल बड़ी टोरी आई सी कुछ दसोगे कित्थे सी मैनू चेता ही भुल जांदा जदों सज्जे खब्बे हुंदे हो तुसीं क्लास च बहण वाला बंदा दसो कित्थे सी गल मैं पढ़े गए जे हाय 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 नहीं मैं आ गई याद हुजूर की महफिल की बरकत है आ गई याद मैं बताने ये लगा था हमें लोग मशवरा देते हैं नबी आता है तुम जश्न मनाते हो जब गए तो तुम रोते क्यों नहीं मैं जुमला देन लग्या मैं चेक करांगा केड़े आशिक नूं किन्ना समझ आया है अब मैं क्या मशवरा देना लिया कि नबी आया जश्न करते हो तो जब फौत हुआ तो तुम रोते क्यों नहीं मैं क्या रोवे ओ जेदा मर गया जेदा है ही जिंदा जिन्हों जिन्ना लुत्फ आया उन्ना सुबहान अल्लाह तो फरमाए ना दसोए चास आई के नहीं आई मैं क्या तू रो तेरा मर गया होएगा साडा ते नहीं आला हज़रत फरमाते ने तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले समझ आ रही है साडे सूफिया फरमाते ने जेडे साडे कामिल लोग ने ना ओ बस एवं समझो अगे पर्दा ही करदे जे हुंदे पर्दे दे पिछे जिंदा जे बाबे खादम नूं किन्ना अरसा हो गया सानू लगदा बेच ही फिरदा है जे कित्थे बैठे हो जा तुहानू कोई नहीं समझ आई इस गल दी नहीं जी जो कब्र में जाए वो तो मर जाता है मैं क्या तू सच्चा है तू मरना है तैनू मारना है उन्होंने ओ बैठे हो तू सच्चा है बाकी मैंने कहा मैं तुम्हें बुखारी में बताता हूं नबी पाक ने फरमाया जब तुम मैयत को कब्र में रख के वापस पलटते हो ना तुम्हारे कदमों की आवाज सुनता है जब भी कोई गुजरे पैरों का खड़का सुन के पता लग जाता चाचा है मामा है कौन है केड़ा जांदा पिया अगर ये हदीस नहीं तो हमसे बात करो खुदा दा खौफ करो अगर कब्र वाले सारे ही मार के मिट्टी हो गया पता ही कखदा नहीं हुजूर ने क्यों फरमाया जब भी कब्रिस्तान जाओ तो जाके कहो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर ये जिंदा नू आखीदा है या टेरियां मिट्टी दियां नू आखीदा है कहता जिंदा नू तो मैं क्या फिर मन जा मरे उथे कोई शे है जिन्हों सलाम कहना है तो फिर तेरा मेरा कब्रिस्तान दे विच होवे वो सलाम कबूल कर सकता है मदीने वाला नहीं करता अल्लाह समझने की तौफीक दे दे हमारे लोगों को पता नहीं कब चलेगा और जाकर सुनी जाओ अपने अकीदे वाली लाइन को सीधी करो कहां बैठे हो खुदा के बंदो किन लोगों के पीछे चले गए हो ये बस एक पर्दा होता है
وہ بزرگ پردے کے پیچھے جاتے ہیں. تمہیں کیا پتا ہے؟ موت ایک ذائقہ ہے, وہ چکھتے ہیں بس ختم. بس ذائقہ کا کیا مطلب ہے؟ دیگ پکی پئی ہے, تسی دو چاول چکھے نے, ذائقہ چکھ لیا. دیگ اپنی جگہ تے, تسی اپنی جگہ تے. موت ایک ذائقہ ہے, ذائقہ چکھنا ہے. قبر میں گیا, موت اپنے کار تے, میں اپنے کار. مر کے مٹی ہو گئے. میں کہا تو سچا تیری ہونی جو ہے. ڈرامے کرتے ہو یار, خدا کے بندے سنیے تو سمجھ آتے کرو. تو محبوب پاک آئے ہیں تو خوشی کرتے ہو, تو جانے کا غم کیوں نہیں؟ میں نے کہا جانے کا غم وہ کرے جس کا چلا گیا. ہمارے نبی تو اب بھی ہیں, اسی تو قادیانی نو آکھیدہ ہے نبی ساڈا ہی ہے. تسی کون ہوندے ہو؟ کانا لے کے دوڑ پے ہو مارکیٹ دے وچ. کانا سیب ہوئے تو انہوں کوئی نہیں لیندا, کہندے کانا دانا ہے. تو یہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت, اس کو سمجھیں. ایسے ہی آ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے گندی نسل کے, میلاد نہیں منانا, جھنڈی نہیں لگانی, لائی نہیں لگانی. نبی کے زمانے میں کس نے جھنڈا لگایا تھا, کس نے جھنڈیاں لگائی تھی؟ اور میں کہا بہت ہی ٹر ٹر نہ کر, پورا میری گل سن. بتاؤ نبی کے زمانے میں کتنے قرآن چھپے ہوئے تھے؟ بتاؤ کتابی شکل میں قرآن کتنے تھے؟ 10 20 50 100 10,000 کتنے تھے؟ بولو. کوئی بھی نہیں تھا. قرآن یا پتوں پہ تھا, یا پتھروں پہ تھا, یا ہڈیوں پہ تھا, یا سینے میں تھا. یہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 7 نسخے بنے, بعد میں پھر اس کو لکھنا شروع کیا, پہلے نہیں تھا. تو میں نے کہا اب تو تمہاری الماریاں بھری ہوئی ہیں, تو آپ بھی کہتے ہو نبی کے زمانے میں تو قرآن نہیں تھا, لہذا آپ بھی قرآن کو رہنے دو. چپڑا مار دے ہو. چنگے پہلے مولوی سٹیجاں دے بہ کے بک بک نو شروع ہوئے ہوندے نے. اب بندے دے پتر بنو, حیا کرو. میرا سوال ہے, نبی کے زمانے میں قرآن کیوں نہیں تھا؟ بتاؤ. میں نے تو نہیں پتا. تو میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. ادھر آؤ میں بتاتا ہوں. نبی پاک کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں اس لیے نہیں تھا, اس وقت ورق ہی نہیں تھا. ورق ہی ہے نہیں سی, بہت کم تھا. میں کیا ہوں میں گل کرنے لگیا سنی بولے. میں پوچھنا چاہنا جڑا جھنڈیاں ویکھ کے سڑدا شیطان اور شیطانہ مینوں دس, او جس زمانے چ قرآن لکھن واسطے ورقہ ہے نہیں, جھنڈیاں دی فیکٹری تیرے پیو نے بناونی سی. او توجہ ہے, ٹان ٹان کر دے ہو جناب. بس کر, بک بک بند کر اپنی. دنیا چاند تے پڑ گئی ہے, چوڑ ہجے ایتھے ہی بیٹھا ہے. میں لگتا سواریاں بہت ایتھے ہی رہ گیا ہے. سمجھن دی کوشش کرو. نہیں جی نبی پاک کے زمانے میں یہ بینر کہاں تھے, فلیکس کہاں تھے؟ او جاؤ, او خدا دا خوف کر یار. نبی پاک دے چچا جان شہید ہو گئے جنگ احد دے وچ. مرد جدو فوت ہو جائے 3 کفن دے کپڑے ہوندے جے 3. اس ویلے 3 کپڑے نہ ملے, ایکو چادر سی اور انی چھوٹی سی. چہرے تے پاؤندے سن تے پیر مبارک ننگے ہو جاندے سن, جے پیراں تے پاؤندے سن تے چہرہ ننگا ہو جاندا سی. تے نبی پاک نے فرمایا ایکو چادر ہے, چہرے تے دے دیو, پیراں تے کار رکھ دیو. تے انہاں نو قبر چ دفن کیتا. میں کہا مولوی اپنے دل دا بغض کڈ ہوئے, کڈ اپنا بغض. اور جس زمانے دے اندر کفن واسطے کپڑا ہے نہیں سی, بینر کتوں بن دے؟ تو قوم دا دماغ خراب کرنا کہ کسی نے نہیں بنائے. کہ گل ہے کرن والی یار. میں پوچھنا چاہتا ہوں مولویوں سے, پکی مسجد دے اندر کون بیٹھا؟ ٹیلاں کہنے لوائیاں نے؟ لیٹن کہنے کروائی؟ پکھا تے اسی کہنے لوایا ہے؟ نہیں حضور, اگر حضور نے نہیں لگوایا تو روکا بھی تو نہیں نا. میں کیا خاندانی کمینیا, یہی تو گل تینوں پیا سمجھاؤں نا بھئی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں روکیا تے تو کون ہے روکن والا؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. خدا دا خوف کرو یار, کو خدا دا خوف کرو. کدی تو مسلک عقیدے دی گل لا کے سمجھ بھی جایا کرو یار. سنیو, اور جڑے نہیں مانتے انہوں چاہیے میرے نال گلاں دا جواب دیونا, جم کے بھی نہیں دے سکتے. بس ٹانٹاں باں باں, کالے منہ, نیلے پیر, دفع دور شکلاں, ویکھن والیاں کوئی نہیں. کیوں؟
بغض نبی دے وچ رہنا تو پھر نور تو نہیں نہ لگنا، سور ہی لگنا ہے نا. تو گل کرن والی یار پٹھے تو پٹھا اعتراض. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا اپنا میلاد نہیں منایا؟ نہیں منایا. میرے نہ گل کر. میں کہا جیلے میں کیتی تیری بولتی بند ہو جانی ہو. تو کسے پل چ بیٹھا ہے؟ ہاں سائیاں والا ہے، سائیاں والا. میں نے کہا میں ایک سادہ سوال کر لے، ہوں ہی لگ جاندہ پتہ ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے. میں کہ مولوی تینوں میں چیلنج کرنا، میں نے 10 نبی ہر سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے سن؟ لو جی میں تو سادہ گل کی تھی ہے نا، کوئی بات تو نہیں کی تھی. دسو میں کہ کیوں رکھ دے سن؟ اے تا نہیں مینوں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا. او بھائی سن لو نبی پاک ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے، پاویں رمضان ہوندا سی تے پاویں نہیں. رمضان دے ویسے ہی فرض نے، پورا سال سوموار دا روزہ ضرور رکھ دے سن. حضرت قتادہ کہتے ہیں سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین. حضور سے پوچھا گیا حضور سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، وجہ؟ آقا نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ. جواب سنو. فرمایا میں اس واسطے سوموار دا روزہ رکھنا کہ اسے دن پہلی وحی میرے اتے آئی تے اسے دن اللہ نے مینوں پیدا فرمایا ہے. میں کہ اگر ادائے نہیں مطلب تو میرے نہ کھڑا ہو کے گال کر. کہنا ہاں یہ نبی پاک کی ولادت کا دن تو ہے. تو میں کہا نبی ہر ہفتے منائی جاندہ ہے، سانو سال تو بعد بھی فتوے تو لائی جانا ہے، مر رہے ہیں. اور تو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی زیادہ ہی چوڑ مارے تو یہ کہہ سکتا ہے یہ جھنڈے جھنڈیاں لائٹیں نہیں ہوتی تھی. تو میں نے پہلے جواب دے دیا کیوں نہیں ہوتی تھی. جس چیز کا وجود ہی نہیں تھا اب آیا تو بالکل شریعت میں تو منع نہیں ہے. اجی میں پکیاں مسجداں ٹیلاں پکھے وجود نہیں تھا پہلے، لیکن اب وجود ہے تو اے نال کو دین دا نقصان تو نہیں ہوندا. کہندا نہیں جی کو حرام ہے. نہیں جی پھر اگے جائز ہے. تو میں کہ چنڈیاں نہ کو حرام نے دین دا نقصان ہوندا ہے. اگے نہیں جی حضور دی عزت ود دی ہے. تو میں کہ پھر لا کمال والی بات ہے یار. وہ جڑی چیز دا وجود ہی اس زمانے چ نہیں کرنا اب کیوں ہے؟ کہندا نہیں جڑی حضور دے زمانے چ نہ ہوے میں ماندا ہی نہیں. میں کہ چل موڈی میں تیرے تو رکھنا، تو نبی دے زمانے سی؟ اکھے نہیں. میں کہ چل میں تینوں بھی نہیں ماندا. جا بولو سبحان اللہ. گل ہی موک گئی نا جی. بول اللہ تے خیر صلی لڑا. میں کہ بھی اسی تے موڈی ایتھوں رکھ رہے، تو سی؟ اکھے نہیں. میں کہا چل تم ہی نجائز ہے، جا دوڑ جا. تیرا ابا ایسی؟ اکھے نہیں. میں کہا نجائز ابے دی نجائز اولاد. دیکھا ہون پیڑ ہوئے گی جناب. ہوئی. میں کہا ہوئی نہیں تکڑا. ہائے ہائے ہائے. اور تاجدار ختم نبوت دے نعرے پکا لو چنگی طرح. مینوں لگدا ہے بھی ربیع الاول دا چاند نظر آ گیا ہے، ساتھ رضوی والا چاند بھی نظر آن والا جے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. توجہ اب بیٹھے ہو تکڑے ہو کے بیٹھیے جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. گرامی قدر حضرات انہاں ظلم کیتا ہے اس بیچارے نو ایویں بٹھائی رکھے اندر. ہر جنی دیر بٹھائی رکھیا نا اللہ نے اودا قد وڈا ہی کیتا ہے، چھوٹا نہیں کیتا. اے میں تانوں دس دیاں. توجہ بھائی توجہ. اے زیادتیاں نہیں ہونیاں چاہیے. حالانکہ دیکھو میں دعوت اسلامی جو پڑھیا میرے کول کوئی یودا نہیں ہے، لیکن جڑی میں گل کردا پیا نا اے عمومی حالت دے اندر میں بالکل ایویں ظلم نہ کریا کرو دیندار بندیاں تے، ظلم نہ کریا کرو. انہاں حکمراناں نو نا تھوڑا جہا سوچنا چاہیے ہے. کوئی نہیں جڑا جنہ بھی ٹیٹ سی سائیاں انہوں انہوں ہی ٹیٹ کیتا ہے. نواز شریف نے بڑا چاہ سی میں یہ تو میں فلاں تیاں پتاں سنے رولدا پھردا تھاں نہیں لبدی کیڑی کھوڈے چ بڑا. اس واسطے ظلم زیادتی بند کر دیو، اپنی اوقاتاں چ رہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور تسی بھی کہندے پاپا جی بڑے سخت نے. ہن سمجھ آئی ہے؟ آ گئی ہے نا؟ جس دن نظام مصطفیٰ آ جانا ہے تہاڈیاں سارے دکھ مک جانے نے. بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے.
آپ ذرا چلیے اگلی بات، یہ خوشخبری کی بات تھی، میں نے کہا بتا دوں، چلو کوئی تو دعا دے ہی دے گا نا جی، یہ تھکے بیٹھے ہو تو گال مکا دئیے، کوئی مسئلہ جی؟ نہیں وہ جو بھی ہوں انہوں تسی چھڈو، اے واہ بھائی واہ، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، آئے بابا بولے آئے اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، واہ واہ جیو بھائی، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ فرمائیے، کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ دھیان کے ساتھ میری بات کو سنیے، سمجھیے۔ میلاد شریف پر اعتراض کرنے والوں کو یہ جو میں دوائی دے رہا ہوں یہ آپ اپنے پاس رکھیں گے؟ جزاک اللہ، یہ بڑا خوبصورت کیپسول میں تیار کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ، جب تک آپ اپنے پاس رکھیں گے جتنے کھٹمل ہیں، جتنے مچھر ہیں، جتنے ڈینگی ہیں اور جتنے لال بیگ ہیں سارے اس دوائی کے سامنے نہیں ٹک سکتے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، اگلی بات بھی کہہ دوں آپ حضرات کو۔ گرامی قدر حضرات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد اقدس ہو اور لوگ ایسی باتیں کریں، حالانکہ پتا ہو کہ یہ میلاد نبی پاک کی آمد کی خوشی ہے، اور اس کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں بھی دیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا لوگو جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے اور فضل ملے تو خوشی منایا کرو۔ اللہ کی رحمت بھی حضور ہیں، اللہ کا فضل بھی حضور ہیں، تو رحمت و فضل کے ملنے پر خوشی ہے تو نبی کے آنے پر خوشی ہے، اور کیا ہے پھر؟ اور آپ کو پتا ہے جب حضور آئے تھے تو کتنی خوشیاں ہوئی تھیں؟ سن لیں، اللہ نے آسمانوں کے ستاروں کو نیچے کیا تھا۔ اب یہ میلاد کی خاص باتیں کہہ رہا ہوں، ذرا دھیان فرمانا۔ آسمان کے ستاروں کو نیچے کر دیا، رحمت کے دروازوں کو اللہ نے کھول دیا، جنت کو سجا دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، کائنات میں اعلان کر دیا کسی عورت کو بیٹی نہ دینا، سب کو بیٹے عطا کر دے۔ فرمایا کہ بارشوں بادلوں کو کہو کہ برسیں، وہ برسنا شروع ہو گئے، ہر طرف ہریائی اٹھ کھڑی ہوئی، درختوں کے اوپر پتے آ گئے، جتنے جانور تھے ان کے دودھ بڑھ گئے، ان کے جسموں کے اوپر گوشت بڑھ گیا، موٹے ہو گئے، فربا ہو گئے، تازہ ہو گئے، دریاؤں کی روانی تیز ہو گئی، بلبلیں بولنے لگ پڑی، باغوں کے اندر پھول کھل اٹھے، پھل لگ پڑے، کھاری پانی میٹھے ہو گئے۔ یہ جتنے جانور تھے مشرق کے مغرب کی جانب، مغرب کے مشرق کی جانب دوڑ پڑے، آپس میں ملاقات ہوئی، پوچھا کدھر؟ اکھے تو اڈے آل، او کہنے کدھر؟ اکھے تو اڈے آل، کیوں؟ اکھے مبارک دینا ایسی سرکار آ گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل کو فرما جنت میں جاؤ 3 جھنڈے لے لو، اور دیکھنے والے کہتے ہیں رأیت جبرائیل بیدہی علما ثلاثا ضرب علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پہ۔ پوچھا جبرائیل یہ جھنڈا کیسا ہے؟ کہتا ہے آج رات میلاد مصطفیٰ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کا جھنڈا ہے۔ مشرق اور مغرب میں لگایا کہ یہاں تک اس نبی کی سلطنت ہے دنیا میں، باقی علاقے بھی اسی کے ہیں۔ کعبے کی چھت پہ اس لیے لگایا ہے تاکہ لوگوں کو جھنڈا لگانے میں آسانی رہے کہ جب رب کے گھر پہ لگ سکتا ہے تیرے گھر پہ کیوں نہیں لگ سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس بات سے اپنے گھر پہ نبی کا صبح میلاد کا جھنڈا لگا، جھنڈے کے ساتھ ایک خوبصورت سا ڈنڈا بھی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، وہ کسی کی لتریش نہیں کرنی پڑ جاتی ہے، پھر بندہ ادھر کر تو سکتا ہے نا۔ لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا۔ گرامی قدر حضرات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر ہوئے۔ حضرت اماں آمینہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا؟ فرما خرج منی نور، مجھ سے نور پیدا ہوئے۔ میں کہ کدی اپنی ماں نے پوچھے بھی جدو تو جمعہ سی تیری ماں نے کی ویکھیا سی؟ چپ ہو کے ڈر کے مولوی پتہ نہیں کی آکھن لگا، پاجی تیری ماں نو پہلے دی گل ہوش کوئی نہیں سی، تے جے سی بھی صحیح نا تے تو کہاں ٹاں ٹاں کر دئی آیا سی۔ میرے نبی کی ماں کہتی ہیں نور جدا ہوا ہے۔ پتر نبی دی والدہ نو بھی پتا ہے کہ نور ہے، آج تینوں کیوں نہیں پتا لگتا بھی نبی نور ہے؟ اور پھر جب آقا کریم آئے، علامہ ابن جوزی کو پڑھیے، وہ کہتے ہیں میرے نبی جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے کانا مدحولاً مکہوناً مختوناً مسرجاً مطہراً معمبراً اور رافعاً یدیہ الی السماء وقال اللہم رب حب لی امتی وساجدا۔
فرمایا جب میرے بیٹے دنیا میں جلوہ گر ہوئے ان کا جسم ستھرا تھا، خوشبو کی لاٹیں آ رہی تھی، زلفوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، تیل لگا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، فرمایا ناڑوا کٹا ہوا تھا، ختنہ شدہ تھے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں، نبی کا میلاد پڑھ رہا ہوں اور حضور کی ماں کی زبانی پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے آئے آتے ہی سجدہ کیا، سجدے میں اللہ کی حمد بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی امت کے لیے دعا کی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ میں یہاں پر ایک بات کہہ دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ نبی جب آئے انہوں نے ہمیں یاد کیا، اب جب 12 ربیع الاول آئے گا تو ہم اپنے نبی کو یاد کریں گے کہ آپ نے ہمیں یاد کیا، ہم آپ کو یاد کرتے ہیں۔ نمک حلالی تے ہوندا ہی ہوئے جڑا بدلا چکاوے۔ آج کل بھی ایک رواج ہے، ویاہ تے بندہ کیتے جاوے نا تو 1000 روپیہ نیوندرا پا آوے تے بندہ ہونا رکا کھالدا ہے، پتہ ہوندا بھی انہیں ہن آونا ہے تے آئے گا نا تے 1500 پا کے جائے گا، تے جے نہ آوے تو پھر تے آپا جو کہنے ہو تانوں ساریاں نوں پتہ ہے بہرام ہی کھادا دین باری ایداں کر گیا۔ تے جے آج وے تے 1000 ہی دے وے تے کہندے نے بڑا شوم تے ڈوم بندہ نکلیا، اینوں ایداں نہیں سی کرنی چاہیے۔ سال پہلو میں 1000 دیتا سی، پتہ ہن تا 2 بنتا سی، اینی مہنگائی ہو گئی آ۔ لیکن یہ دے باوجود اسی محسوس کرنے پاویں او دے بھی جاوے تے جے زیادہ دے کے جاوے تا آپا کہنے بھی چلو کچھ نہ کچھ تو ودا گیا ہے نا۔ اے جڑ جو کوئی کرے نا او دے واسطے کچھ کرنا چاہیدا ہے۔ نبی نے تواڈے واسطے دعاواں کیتیاں، تانوں یاد کیتا ہے تے پتہ نہیں کنا کیتا ہے، تے تسی نبی نو تھوڑا یاد کرو گے تے دکھ ہوئے گا، تے جدوں زیادہ کرو گے نبی خوش ہون گے۔ اے نیوندرا پاؤ ہونا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک جو ہے سب اللہ کی۔ یا رسول اللہ۔ ہن دسو بھی میلاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ دسو جننے بیٹھے سوال کرتے ہیں ہمیں مولوی کوئی جواب دے کے جائے، میں کہا دتی جاندہ ہی ہن نکل، ہن سال پیٹتا رہ جانا گلاں دا جواب دے جا میں تے گل ایسے ہی ڈرامے کرتے ہو یا ڈرامے کرتے ہو، خدا کے لیے باہر نکلو۔ نبی پاک ہر سوموار شریف کا خود روزہ رکھتے ہیں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے ہر سوموار کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا میری ولادت کا دن ہے۔ وہ تو کہنا یار ویسے نا مکے مدینے والا دین ٹھیک آ، میں کہ تو اوتھے ٹر چل، اوتھے بھی سوموار دا روزہ ہی۔ اچھا بھی جنا مکہ مدینہ وے کے ہاتھ کھڑا کرو ہاں ایک باری دسو بھی ہر سوموار نو اوتھے افطاری ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے؟ بولو۔ انہوں نے پوچھو بھی کادی ہوندی ہے تو سارے کہتے ہیں بھی حضور کی سنت ہے، حضور کی ولادت کا دن ہے، حضور اس دن کو مناتے تھے تو ہم بھی مناتے ہیں۔ تو میں کہا مکے مدینے والے دین تے آ گیا تے پتر تینوں ہر ہفتے مناونا پینا ہی، تینوں تو سال بعد ہارٹ اٹیک پین ڈے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ویسے دین وہ نہیں ہوتا کہ جو اس وقت مکے میں ہے تو وہی ٹھیک ہے، دین وہ ہے جو قرآن میں ہے۔ دیکھا نا مٹھے ہو گئے جے، مکے میں تو کسی کی بھی حکومت آ سکتی ہے، کل نو شیعہ دی حکومت آ جائے تو اسی آکھاں گے او ٹھیک نے، اچھا اللہ پرا اسی تے قرآن نو ویکھاں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی قرآن نو ویکھنا ہے۔ یزید نے 3 سال حکومت کی تھی، کی ہن سمجھو کہ یزید سچا ہے تاں کعبے آیا سی، اچھا اللہ پرا۔ اے جڑے میں نقطے دندا پیا انہاں نوں یاد رکھو، تانوں کوئی نہیں آئی دے گا۔ ہاں ہاں لوکی تقریر وہ کردے نے جے دے نال پیسے ہون، کئی بنائی بیٹھے ہونے نے، وہ سٹنے سی مولوی تو تتا ہی بڑا ہے، مینوں تہاڈے پیسے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تسی اپنا عقیدہ فٹ کرو، مینوں چاہیدا کی ہے، میں آپ پہ رضوان نہ صاحب سیدھا کر لاں گا۔ اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ یہ صحابہ کرام کا بالکل اچھی بات ہے، بالکل یہ بھی بات ہونی چاہیے، لیکن چونکہ آج مجھے موضوع یہ دیا گیا تھا، چلو بچے نے گل کر چھڑی، میں دس دیواں حضور دے صحابہ دا بھی ادب کرو، اہل بیت دا بھی کرو۔ اہل بیت دا بھی کوئی فرد ایسا نہ ہوئے جدی اسی تعظیم نہ کریے، غلط بات بالکل کرنی چاہیے۔ نبی پاک دے صحابہ دا کوئی ایک فرد نہیں چھڑنا، غلط بات ہے، اسی نہیں چھڑنا، اسی نبی دے ہر صحابی دا ادب کرنا ہے۔ تے جڑا کسے نو ایک میں او کھلو جڑا کسے ایک صحابی دا بھی ادب نہ کرے وہ سنی ہو سکدا؟ بالخصوص حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ نے جڑا پونکے، حضرت امیر معاویہ دا نام لے کے علماء ملت نے فیصلہ کیتا ہے بھئی جہنم دے کتیاں چو کتا ہے جڑا حضرت امیر معاویہ نو پونکدا ہے۔ اس واسطے نبی پاک دی اہل بیت ہون یا صحابہ ہون، اللہ دا نا جے ادب کر لو، عمل تا کوئی نہیں، ادب تا رکھو نا کول یار۔ پر بھائی پرچی جے بچ پا
توجہ توجہ ایک منٹ. یہ پرچیاں پڑھنے والا سلسلہ میں نے بند کیا ہوا ہے اس واسطے جدو میں پرچیاں پڑھنا نا تو پھر سمجھ آ رہی ہے نا جی. لکھن والا تو انہیں تو لکھ کے دیتی ٹوڑ دی ساڈے کول آ گئی تو وچ جو ہوندا ساڈا دسنا پھر ضروری ہو جاتا. پھر کئیاں نوں ڈر لگن لگ پیندا ہوئے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو بہتر ہے تسی یہ چسکے نہ لو. جڑی میں تقریر کی ماڑی کی ہے دسو ماڑی کی ہے تو یہ تقریر دی تانوں سمجھ آئی تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول نوں جلوس وچ تانوں چس آ جائے گا. توجہ توجہ توجہ. جتنے بندے جلوس میں جائیں گے ادھر دیکھ لیں. آخری بات کہہ رہا ہوں پھر آپ سے اجازت. جتنے بندے جلوس میں جائیں گے سویرے اٹھ کے فجر دی نماز پڑھنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس تو بعد نہانا ہے نویں کپڑے پاؤنے نے. صوفی ادھر ویکھو کی ہو گیا ادھر میرے وال ویکھ داڑھی گیا بھی مولوی چلا پھر آ جاواں گے گھنٹہ ہی ہوندا ہور کی ہوندا. ادھر ویکھیا جے سویرے اٹھ کے فجر دی نماز پڑھنی ہے. اس تو بعد غسل کر کے نویں کپڑے پاؤنے نے. خوشبو لانی ہے. ہو سکے تو امامہ بنو. سینے تے نالین شریف لگا ہوئے. ہاتھ دے وچ جھنڈا ہوئے. نویں جتی پاؤ. نویں کڑی لاؤ. نویں کنگھی اپنی جیب چ پاؤ. اپنی نظرہ جھکاؤ. درود و سلام دی کثرت کرو. پھر جلوس دے وچ جاؤ. آن جان والوں تنگ نہ کرو. یا رسول اللہ دے نعرے لاؤ. اکھاں چوں آنسو بہاؤ. سونیا تو نہ ہوندا ساڈا بننا کی سی. یا اللہ تیرا شکر ہے اپنا حبیب دتا ہی تے سانو او دا امتی بنایا ہی. یا اللہ اج شکر ادا کرن واسطے نکلے ہاں. ساڈی خوشی بھی قبول کر تے شکر بھی قبول کر. اور زور دی نماز بھی پڑھو اثر دی بھی پڑھو. تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول تو ایسے شروع کرو بے ساریاں نمازاں 5 وقتہ شروع ہو جان. جنا کیا میں امید کراں گا این جی جلوس نکلے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے سنو بھائی میں اگے بڑی دور جانا ہے. کوئی بندہ میرے نیڑے نہ لگے. سب نو سلام ہو گیا. راہ چھڑ دے ہو. یہ محفل جاری رہے گی. اب بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. اب کوئی بندہ میرے نیڑے نہ لگے. میں تو اندازدہ پیا. ایک منٹ بھائی ایک منٹ. غوث پاک دے غلام بھائی. غوث سبھی دوست بیٹھے ہیں بھائی. سبھی دوست بیٹھے. ایک منٹ. غوث پاک دے غلام بھائی. غوث پاک دے غلام بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. غوث پاک دے غلام بیٹھ جاؤ. اے میں ہاں انشاءاللہ آواں گے. توجہ فرماؤ تسی بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ. بس نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. علی والا بولے. علی والا. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. جشن میلاد مصطفیٰ. جشن میلاد مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ. بس بس بڑی مہربانی. نعرہ لگاؤ ذرا پدے ذوق نال. پتہ لگے سنی بیٹھے نے. سرکار کی آمد. سرکار کی آمد. دلدار کی آمد. منٹھار کی آمد. سیدی مرشدی. اعلان سماعت فرمائیں. کل رات بعد از نماز عشاء کاموں کے کلاں کی سرزمین پر عرس مبارک جس میں خصوصی خطاب پیر سید بابے دے شیر احمد رضا شاہ صاحب جو کہ بہاولپور سے تشریف لا رہے ہیں. تمام دوست احباب سے شرکت کی اپیل ہے. اور ٹھیک ہے میں مت ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ. تھوڑی دیر بیٹھو گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر بیٹھو ذرا کیونکہ میں ایک مسئلہ لائٹ موبائل بند کرو ذرا ریکارڈنگ